تو دوستو آج دیکھتے ہیں ڈیوائن میسیجز کو. کافی ٹائم سے یہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں. کٹ ڈاؤن دا گولڈن میرر دا چیسر. تو آپ کو چیس کیا جا رہا ہے. کی آن ا رنگ. تو اسے ٹیرو سے بھی کلیریفائی کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ٹیرو سے بھی کارڈ لیتے ہیں، کلیریفائی کرتے ہیں. 6 آف سورڈز، ججمنٹ، بہت زبردست. 5 آف پینٹیکل، دا سن. یہاں آ رہا ہے 2 آف وانڈز، 6 آف پینٹیکل، 4 آف پینٹیکل. تو جو آپ کو چیس کر رہا ہے بڑا منی مائنڈیڈ انسان ہے، دا چیریٹ. تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کو. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ نہیں ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نارسسسٹ ہوتے کیسے ہیں تو انہیں اس ریڈنگ سے پتہ چل جائے گا کہ نارسسسٹ لوگ ہوتے کیسے ہیں اور یہ شکار کیسے کرتے ہیں. تو ڈیوائن میسیجز ہیں دوستو آج، اور سب سے پہلا جو میسیج آ رہا ہے شروع کرتے ہیں دوستو. یہاں پہلا میسیج ہی پاسٹ کو لیٹ گو کرنے کا دیا ہے. جو دوست پاسٹ میں سٹک ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب آپ فقط ایک شیڈو، ایک سائے کا پیچھا کر رہے ہو. یہاں کمپلیٹ سیپریشن چل رہی ہے. یہ پرسن ایک نارسسسٹ ہے اور ملٹیپل ریلیشن شپ چلا رہا ہے. جیسے بہت سارے ایڈکشن ہیں، اور یہ پرسن ہمیشہ پیسے والوں کی محفل کی رونق رہا ہے، اور آگے چل کر بھی اس نے اپنے اسی پیٹرن کو چلانا ہے پیسے کے لیے. دوستو آج کل اسے اپنے گھر کے سامان وغیرہ بیچنا پڑ رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کافی فائنینشیل پرابلم سے یہ پرسن گزر رہا ہے. یہاں میل فیمیل دونوں کی انرجیز ہیں. اس پرسن کا رشتوں سے، محبت سے، ایون کہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو پیسہ اور ڈرگس چاہیے ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی حد تک یہ گر سکتی ہے. 6 آف سورڈز، یہاں آپ کو میسج ہے کہ پاسٹ کے بیگیج کو چھوڑ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے. جب تک آپ مکمل موو آن نہیں کرتے ہو، آپ سٹک انرجی سے باہر نہیں آ سکتے ہو. یہاں اگر آپ کو خود کو ہیل کرنے کے لیے لوکیشن چینج کرنا پڑے تو بھی آپ کو کر لینا چاہیے ہے، تاکہ آپ کی انرجیز میں شفٹ آ سکے. جیسے ہی آپ پاسٹ سے نکل جاؤ گے، آپ کے لیے ایک نیو ڈور اوپن ہو جائیں گے. دوستو آپ کی پوری لائف بدل جائے گی. اور آپ نے اس ٹائم میں، یعنی ہیلنگ کے ٹائم میں، سپریشن کے ٹائم میں، اگر آپ کسی ڈیول انرجی کے طرف نہیں گئے ہو، اس کا یوز نہیں کیا ہے، میجک وغیرہ کی طرف نہیں گئے ہو، تو یونیورس آپ کو بہت سارے ریوارڈ سے نوازیں گے. ججمنٹ کا کارڈ آیا ہے. تو آپ کا پاسٹ کا پرسن اس ٹائم پر اپنا کارما بھگت رہا ہے، مکافات عمل سے گزر رہا ہے. اس کے لائف میں اگر کوئی پرسن اسے بہت عزیز تھا تو وہ اسے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ چکا ہے، اور دوسری نمبر پر اس کو پیسہ عزیز ہے تو وہ بھی ختم ہے اس کے پاس. اس ٹائم پہ دوستوں سے گھر کی چیزیں بیچنا پڑ رہی ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. نمبر 3 پہ ڈرگز ہیں. تو یہ پرسن کسی ایسے حالاتوں کا شکار ہے جہاں یہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کسی بہت ہی سستے نشے کا سہارا لے رہا ہے اپنی ایڈکشنز کو پورا کرنے کے لیے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام حالات اس گندے نارسسسٹ انسان نے میجک کے ذریعے سے آپ کی لائف میں کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی پاسٹ میں، جسے آج خود بھگت رہی ہے، ٹکے ٹکے کے لیے بک رہی ہے یا رہا ہے. یہاں اس پرسن نے آپ کو کمزور سمجھا تھا. آپ نے اسے کٹ آف کر کے اپنے دوستوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دینا ہے.
اب یہ وہیں پہ مزے کرے دوستو، اس کی یہی اوقات ہے۔ نیکسٹ کارڈ یہاں آ رہا ہے دا گولڈن مرر۔ تو اس نارسسسٹ کا طریقہ لو بومنگ کا ہے، جو ایک خاص طریقے کا ایڈکشن ہے۔ اس طریقے سے کسی کو اپنا بہت سافٹ اور معصومانہ چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایسے لوگ پہلے آپ کو آبزرو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے انسان ہو، آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، مذہب کی طرف ہے یا آپ لبرل ہو، بہت سارے ریلیشن میں رہتے ہو یا صرف ایک پرسن کی حد تک محدود رہتے ہو۔ آپ کا فیمیلز کے بارے میں خیالات کیا ہیں اور مرد حضرات کو کیسا دیکھتے ہو؟ ہر طرح کی برائی کا الزام آپ معاشرے کے متھے لگا کر خود کو بری الذمہ سمجھتے ہو، یا آپ کے اپنے بھی کچھ مورل ویلیوز ہیں؟ اور خاص کر آپ کا اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بعد آپ کا شکار کیا جاتا ہے، آپ ہی کی انرجی کو مرر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مذہبی ہیں تو نماز کے اوقات پر جائیں نماز کے ساتھ پکچرز شیئر کی جائیں گی یا مسجد جا کر شیئر کی جائیں گی، اور اگر آپ لبرل ہیں تو ٹی وی انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری سے لے کر آپ کے شہر تک کے چند واقعات کا حوالہ دے کر آپ کی رائے لی جائے گی، اور پھر آپ کے جواب کو آپ کی انرجی کو مرر کیا جائے گا۔ چند اوباش لوگوں کے کیے گئے جرائم کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور اس کا مقصد آپ کو متنفر کرنا ہے تاکہ طویل ٹائم تک آپ کا استعمال کیا جائے۔ اور اگر آپ بہت سارے ریلیشن چلانے والے انسان ہیں تو ان کے وارے نیارے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اس عمل کو ماورائے عقل دلائل سے درست ثابت کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ کسی اور کے کیے گئے عیاشی اور گناہ کو آپ کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ آپ اپنی لائف کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہو، کیوں ویسٹ کر رہے ہو، اپنے لائف کے گولڈن ٹائم کو آپ ویسٹ کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو کچھ دیر کی تسکین کے لیے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کی جا رہی ہے، سیکشولی ابیوز کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی ایسی کسی فیمیل سے ملاقات ہو تو آپ نوٹ کرو گے اسے اپنی طرف سے کافی یہ ڈیفینسو بیہیو کرے گی، مگر پوری طرح یہ ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ رشتوں پہ یقین ختم ہو چکا ہوگا، ہر مرد کو یہ جنسی درندہ دیکھتی ہوگی، دوستی اور تعلقات کو صرف ضرورت کے طور پر یہ جانتی ہوگی۔ ایسی عورت کے لیے اس دنیا میں صرف ایک چیز میٹر کرتی ہے، اور وہ پیسہ ہے۔ پیسہ ہی ان کا خدا بن چکا ہوا ہوتا ہے دوستو۔ ان کے اندر احساس اور ضمیر تک مر چکا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے وجہ پوچھیں گے تو معاشرہ حالات کی ذمہ واری بتا کر یہ اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو اگر آپ اس خاتون کے پاسٹ کو دیکھو گے تو ملٹیپل ریلیشن شپ اس کے رہے ہوں گے۔ یہ اپنی ہوس کو، ایڈکشنز کو محبت کا نام دے گی، اور اگر یہ مرد ہوا تو آپ اس کو اس فیمیل نارسسسٹ سے 50 گنا زیادہ کر لیں، منافقت، دھوکہ دہی میں اور غلط بیانی میں یہ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولیں گے، اور یہ میل فیمیل ہر طرح کے جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں پیسے کے لیے، اور آخر میں اس فیمیل کی ڈیٹ ایکسپائری آ جاتی ہے، اسے ٹوٹا ہوا، لوٹا ہوا بدنام چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مرد دوسری خوبصورت فیمیل کو پھانسنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ پھر یہ جو فیمیل ہے جو چھوڑ دی گئی ہوتی ہے، اس کو پیٹرن سمجھ آ چکی ہوتی ہے، پھر یہ شکار کھیلنے کے لیے نکلتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ دوسروں کے ساتھ کرتی ہے، اور اس کو مزہ آتا ہے اپنے اس عمل سے، اور ان کا پسندیدہ شکار ایموشنل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔
यहाँ چونکہ فیمیل کا دل شروع میں صاف ہوتا ہے، ایموشنل ہوتی ہیں، تو یہ انسان یہ بہت آسان ہدف ہوتی ہے دوستو۔ 5 آف پینٹیکل آیا ہوا ہے تو یہ نارسسسٹ آج ٹکے ٹکے کی محتاج ہے۔ کافی لوگ اس کو یوز کر کے چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی پکس اور سٹوریز نیٹ پر چلنا اس کے لیے بڑی عام سی بات ہے، کیونکہ پاسٹ میں بھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ دا سن کا کارڈ آیا ہے تو جب آپ اس نارسسسٹ میل فیمیل کو چھوڑ دیں گے اور اپنی لائف کی طرف واپس آ جائیں گے، ڈیوائن آپ کی پوری لائف کو بلیسڈ کر دیں گے۔ جو زخم آپ کو پاسٹ میں لگے ہیں اس کا ازالہ کر دیا جائے گا، ایک نیو اور فریش پرسن آ جائے گا آپ کی لائف میں۔ آپ ایموشنلی فلفل محسوس کرو گے، جاب میں ترقی ہوگی، بزنس گروتھ کر جائے گا، منی میں فلو آ جائے گا، آپ کی تنگ دستی ختم کر دی جائے گی، آپ کی وش فلفلمنٹ کر دی جائے گی، آپ کے ہارٹ چاکرا کو ایسے ہیل کیا جائے گا جیسے ایک بچے کا ہو۔ کانفیڈنس، کریج ہوگا آپ میں، اور آپ مسلسل آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہاں صرف ایک شرط ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، مکمل یقین ہو، اور آپ اسی پہ توکل کریں۔ نیکسٹ کارڈ یہاں آ رہا ہے دوستو، کی آن اے رنگ۔ دوستو ڈیوائن بڑی خوبصورتی سے اس ریلیشن اور اس پرسن کے حالات بتا رہا ہے۔ یہاں یہ پرسن ہمیشہ سے بہت سارے آپشنز کے ساتھ ناراضگی ہو تو دوسری آپشن سے سٹارٹ ہوگا، اور یہ اس لیے اس نے یہ حرکت کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو سٹک یا ہارا ہوا محسوس نہ کرے۔ اس کے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کم آپشنز میں رہنے والا پرسن ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ون نائٹ سٹینڈ پر زندگی بسر کرتی ہے۔ یہ آپ کو ایگو دکھائیں گے، جیسے کہ یہ بہت سٹرونگ ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں، بے حد بزدل ہوتے ہیں اور بے حد ویک ہوتے ہیں، اور ان میں جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ اس لیول پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پیٹرن سمجھ آ گیا یا آپ نے اس کا ریلیشن پکڑ لیا تو یہ لڑائی کریں گے، بھاگ جائیں گے، آپ کو ایسا فیل کروائیں گے کہ ساری غلطی آپ کی ہے اور یہ تو معصوم ہے، مگر ہوتے نہیں ہیں۔ یہ بے حد منی مائنڈڈ انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں صرف پیسہ، ڈرگز، عیاشی ہے، اور بس باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 آف وانڈز آیا ہوا ہے تو یہاں ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو کراس روڈ پر کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ پاسٹ میں ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو مستقبل کی طرف جانا ہے، پاسٹ کو لیٹ گو کرنا ہے۔ آپ کا مستقبل بہت خوبصورت ہوگا، بہت فروٹفل ہوگا، اور ہمیشہ دوسری طرف یعنی مستقبل کی طرف کی گھاس ہی گرین رہے گی۔ 6 آف پینٹیکل یہاں ڈیوائن نصیحت دے رہے ہیں کہ جب آپ لیٹ گو کر چکیں گے تو آپ کی لائف میں ایکول گیو اینڈ ٹیک آ جائے گا، جو اب تک آپ کی لائف میں نہیں تھا۔ وہ چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ کر دی جائیں گی جو آپ کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھیں گے، ایک جیسا پرسن ہوگا آپ کی لائف میں، یہاں جو آپ کو چیٹ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دیں گے، یعنی دینے والا بنا دیں گے۔ نیکسٹ کارڈ یہاں آ رہا ہے دا چیسر کا۔ اس پرسن کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے، فیمینن انرجی ہے بہت سٹرونگ، یہ ہمیشہ پیسے والوں کے پیچھے بھاگنے والی ہے۔ اس کے زیادہ سے زیادہ 2 فیمیلز کے ساتھ دوستی ہوگی، اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میل اس کے لائف میں رہ چکے ہیں، اور سٹل آپ کی سوچ سے زیادہ میل اس کی لائف میں اس وقت بھی موجود ہیں، اور یہ پیسے والوں پر کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ بوتل کے لیے رات گزار دی، کسی کے ساتھ رات بسر کرنے کے لیے رات گزار دی، کسی کے ساتھ پارٹی میں جا کے رات گزاری۔ اگر آپ کے فرینڈ لسٹ میں آپ سے زیادہ پیسے والا بندہ ہوا تو
कुछ टाइम के बाद आप इसको इसके साथ देखोगे। अगर खानदान में आपसे ज़्यादा पैसे वाला हुआ तो ये बहाना बना कर लड़ेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी और कुछ टाइम के बाद इसके साथ आप इसे देखोगे। ये नार्सिसिस्ट लोग आपको हर्ट करने के लिए आपके भाई, आपके कज़न, आपके दोस्तों के साथ भी ये सो जाएगी। कोई शर्म और हया, कोई गैरत नहीं होती है, कोई मेरी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होते हैं इनके। इनको सिर्फ अपने एडिक्शन से मतलब होती है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ इनका दीन व ईमान, पैसा और ड्रग्स होते हैं। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चैरियट आया हुआ है तो ये नार्सिसिस्ट वापस आना चाहता है आपकी तरफ, नेक्स्ट चांस चाहिए है। ये आपको छोड़कर जिनके पास गई थी, शायद इनका इस्तेमाल कर कर के दिल भर चुका है या इनके पास पैसा ख़त्म हो गया है। ये आपको स्टॉक कर रही है, चेस कर रही है, क्योंकि इसको आपसे मोहब्बत है। तो चलो दोस्तों, ज़रा इसके मोहब्बत को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इसका मोहब्बत का दावा आपसे होगा मगर सोएगी आपके दोस्तों के साथ। इसको प्यार आपसे है मगर शराब, आइस और से करवाएगी। इसको इश्क आपसे है मगर अपने दोस्तों को लेकर दूसरी सिटी जाएगी, पैसे वालों के साथ पार्टी करेगी। ये इसकी टोटल लाइफ है, ये इसका लाइफ स्टाइल है, ये इसका पैटर्न है दोस्तों, ये इसकी ज़िंदगी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक नज़र आपको ये कार्ड्स दिखा दूँ। जो इस पे लिखा हुआ है वो खुद आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी मासूम और बेज़र इंसान के लिए ऐसी एनर्जीज आ जाएं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं 16,000 से ऊपर रीडिंग्स कर चुका हूं, मगर किसी मासूम शख्स के लिए आज तक ये एनर्जीज नहीं आई हैं।